حیران ہوتا ہوں میں کبھی کبھی، وہ ایک مرا ہے پچھلے دنوں، ایک انڈیا کا اداکار خودکشی کر کے، پاکستان کے ٹی وی والے افسوس کر رہے ہیں، ڈوب مرے بندہ، کہ اس کے مرنے سے یا خودکشی سے تمہیں کیا دکھ ہے؟ وہ تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت کو اجاڑ رہے ہیں، تم ان کی تعزیتوں پہ لگے ہوئے ہو، اور پھر ایک کافر کی، ایک مشرک کی تعزیت کیا ہے؟ کیا تمہیں قرآن اجازت دیتا ہے؟ بلکہ بعض مولوی لوگ وہ فیس بک پہ ریٹنگ بڑھتی ہے، پیسہ زیادہ آتا ہے تو وہ بھی اس پہ تبصرے کر، وہی تمہارا کیا کام ہے اس پہ تبصرہ کرنے کا؟ حیران ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی، 11ویں سپارے میں ہیں سورہ توبہ میں، ابراہیم علیہ السلام کا ابا ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا نبی نا 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 نا، اس کی بخشش کی دعا کی اجازت نہیں دیتا، ہاتھ نیچے کرو۔ مسلمان صرف مسلمان کو دعا دے سکتا ہے، کسی کافر اور مشرک کے مرنے کے بعد دعا کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں اگر کوئی ہندو سے کوئی کافر تمہارا دوست ہے تو دعا کا طریقہ یہ نہیں، افسوس جا کے کر لو، دعا کی اجازت نہیں شریعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، توجہ سے میری بات سننا، ایک جنازہ جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یہ جنازے کا ادب ہے، جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو ہم لوگ جنازہ اٹھا کر کلمہ شہادات، یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ مصیبت لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہوئی ہیں چیزیں، سمجھیں۔ کئی جگہ جنازہ جا رہا ہے، نعتیں ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، جنازہ جا رہا ہوتا ہے سیف الملوک پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ جنازے کے ساتھ اپنی موت کو یاد رکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کی شریعت نے اجازت نہیں دے رکھی۔ ماں کو کرتا ہے تو روک بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جنازہ ہے، یہودی کا ہو یا مسلمان کا ہو، ادب و احترام، کافر بھی مر جائے تو اتنا ادب ضروری ہے، جس طرح زندگی میں اس کا ادب و احترام ہوتا ہے، اتنا احترام ضرور کر لو کہ جنازے کے احترام میں کھڑے۔